بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا چیپٹر چل رہا ہے دل کے امراض۔ ان میں سے ایک آج کا مرض ہے وہ ہے دل کا بیٹھ جانا، یعنی کہ دل کا بیٹھا جانا یا بیٹھ جانا، یہ بھی مرض عام ہے۔ تو تھوڑی سی اس کے بارے میں آج میں تھوڑی سی آگاہی آپ کو بتاؤں گا، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی علامتیں کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو ناظرین، اس مرض میں مریض کو معمولی سی غشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک تو غشی کا علیحدہ ٹاپک تھا نا، اس مرض میں بھی تھوڑی سی معمولی سی کہ آدمی کو بے ہوشی کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، لیکن زیادہ دیر تک نہیں، ابھی ہلکی سی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس میں غالباً دماغی اور نخائی شریان کی لچک کم ہو جانے کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہے، جس کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی معمولی سی تشریح۔ اب اس کی اسباب کیا ہے؟ اس مرض کا اسباب تقریباً مادہ سودا ہے، جو رگوں کے ذریعے سے خون کے ساتھ دل میں مترشح ہوتا ہے، اور اس کی اذا سے اور اس کی تکلیف سے دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی کہ بعض اوقات یہ مرض آتشک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جن افراد کو آتشک کا مرض ہے، یہ علامات ان کو بھی ہو جاتی ہے، ان کا بھی دل جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرا دل ڈوب رہا ہے۔ ناظرین، اس کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ اس مرض میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ منہ سے یعنی کہ تھوک کی کثرت ہوتی ہے، کافی سارا تھوک آتا ہے اس کو، یعنی کہ لعاب۔ اس کے علاوہ نبض اس کی آہستہ چلتی ہے، بہت کمزور نبض چلتی ہے۔ کبھی ہلکی سی غشی یعنی کہ سرا یا سکتہ کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اس کی معمولی سی آگاہی۔ اب اس کا ہم آپ کو علاج بتاتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ پہلے جو میں نے آپ کو نسخہ جات بتایا ہے وہ تو کافی لمبے تھے، لیکن ان امراض کا وہ علاج وہی ہے۔ اب جو میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا، ایک دعا تو آپ جو ہے نا وہ بازار سے ہی مل جائے گی آپ کو، یعنی کہ دعا مصر معتدل سادہ آپ نے لینی ہے، یہ کسی بھی اچھی کمپنی کی لے لیں۔ دعا مصر معتدل سادہ یہ آپ لے لیں۔ یہ آپ نے اس کو صبح شام 2 ماشا یا 3 ماشا مریض کو دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے ہی دنوں میں وہ مریض جو ہے جس کا دل بیٹھا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ آپ کو میں کچھ چیزیں اور بتاتا ہوں، یعنی کہ جو میں آپ کو آج اس کا شیرہ بنانا ہے دوائیوں کا، تو بادیان سونف کو کہتے ہیں۔ سونف کو 2 طرح سے استعمال کرنا ہے، ایک تو اس کا عرق بنانا ہے اور دوسرا اس کا شیرہ بنانا ہے۔ یا آپ نے اس کا شیرہ کتنا لینا ہے سونف کا، یعنی کہ شیرہ بادیان یا سونف، یہ آپ نے 5 ماشا لینا ہے۔ شیرہ تخم خصوص، یعنی کہ اس کو عام الفاظ میں آکاش بیل بھی کہتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں میں ایک داغے کی طرح کی جس طرح وہ جال ہوتا ہے، یہ پورے درخت کو یہ لپیٹ میں لے لیتی ہے یہ بیل، اس کو آکاش بیل بھی کہتے ہیں۔ اس کے بیج تخم خصوص کے نام سے دل میں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے 2 ماشا لینا ہے۔ شیرہ انیسون، یہ بھی آپ نے 7 ماشا لینا ہے۔ اس کے بعد پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بادیان کا شیرہ، اب بادیان کا عرق یعنی کہ سونف کا عرق، یہ آپ نے 6 تولے لینا ہے۔ عرق شاکرا، یہ آج کل موسم ہے اس کا، گندم کے کھیت میں یہ اکثر ہوتا ہے،
شاطرہ جو ہے یہ بھی آپ نے 6 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد شربت انگور یہ آپ نے 2 تولے لینا ہے۔ ان کو مکس کر کے آپ نے رکھ لینا ہے اور 1 کپ چائے والا صبح لینا ہے اور 1 کپ دوپہر کو اور 1 کپ شام کو، تینوں ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو جن حضرات کو یہ مرض ہے دل کا بیٹھ جانا، انشاءاللہ تعالی 2 ہفتے تک استعمال کریں اور مکمل طور پر اس بیماری سے نجات حاصل کریں۔ یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا نسخہ بھی نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کریں اور آزمائیں تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو جو ہے وہ بھی دل کے بارے میں ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو جو ہے وہ کل آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں۔ تو ناظرین میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرا چینل حکیم خالد ہربر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔